نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بدکاری اور زنا کریں گے۔ جب یہ حدیث ہم نے پڑھی سمجھ نہیں آئی، لیکن آج حقیقت میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل 100% برحق، 100% کیا 1000% برحق ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ اس وقت میں ایسا جب زمانہ آئے گا کیا کریں گے، تو میرے دوست ذرا دل تھام کے سننا کہ لوگ اس وقت ایسے کلمات کا استعمال کریں گے، ایسے جملے زبانوں سے نکالیں گے جس سے انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، کلمے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جب جملہ ایسا بول دیا تو سمجھ لیجئے بندہ کافر ہو گیا۔ اب کافر اور مسلمان کا نکاح آپس میں باقی نہیں رہ سکتا، نہ ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ اگر پہلے مسلمان تھے، دونوں نے کلمہ پڑھا، ایمان والے ہیں، نکاح ہو گیا، لیکن میاں نے ایسا جملہ بول دیا، کوئی بیوی نے ایسا جملہ بول دیا، تو گویا جس نے بھی بولا کافر ہو گیا، اور دوسرے کا اس کے ساتھ تعلقات نبھانا، مسلمان اور کفر کا معاملہ آپس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو اب ان کا آپس کا ملنا یہ زنا کہلائے گا سراسر۔ اسی طرح ایک اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ غصے میں، جھگڑے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن الفاظ سے طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے، اور عام طور پر یہ گھروں میں آئے دن یہ جھگڑے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، جب بندہ ایسا جملہ بولے کہ جس کی بدولت اس کی بیوی پر طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے، تو اب وہ بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہی، جس کی بدولت اس میاں بیوی کا آپس میں ملنا، آپس کی ملاقات کرنا سراسر زنا کہلائے گا۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے گھروں کو مزین کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کیا علماء کے ساتھ تعلق ہے، اپنی اولادوں کو دین پڑھانا ہے، دین سکھانا ہے، دین بتانا ہے، دین سمجھانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی طلاق کا لفظ بولا جائے، یعنی صاف لفظوں میں طلاق کا لفظ اس زبان سے نکلے تب طلاق ہوتی ہے، لیکن کبھی طلاق نہیں۔ میرے بھائی دفع ہو جا، نکل جا، میں نے فارغ کر دیا، اس طرح کے جو الفاظ اگر استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ سے بھی طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے۔ غصے کے اندر انسان بہت کچھ کہہ بیٹھتا ہے، تو پھر بعض لوگ جب ان کو بتایا جاتا ہے، علماء کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں نے غصے میں کہہ دیا، پتہ نہیں چلا، تو اس وقت اسے کہا جائے میرے بھائی آج تک کسی نے اپنی بیوی کو لاڈ سے، پیار سے، محبت کے انداز میں یہ کہا ہے کہ آپ میری بیوی اتنی خوبصورت، اتنی میری چہیتی، اتنی لاڈلی، ایسی حسین و جمیل، جب میں نے تجھے فارغ کیا؟ کوئی کہتا ہے کبھی ایسا؟ ہرگز نہیں، ایسا لفظ کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا۔ غصے میں ہی عام طور پہ طلاق ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس وقت جو یہ دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر جہالت عام ہو چکی، علم کی کمی ہو گئی لوگوں میں، آخرت کا ڈر ختم ہو چکا، اور جب طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپس میں ایسے ہی رہ رہے، آپس میں زندگی گزار رہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ تو گزار لوگے، لیکن آخرت کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر جنت میں چلے گئے مزے ہیں، جہنم میں چلے گئے تو پھنسے رہو گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اپنے گھریلو زندگی کو پاکیزہ کیجئے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات گھروں میں لائیے، اور غصے کے وقت میں ان بیویوں پر کسے جانے والے جملوں کو ذرا سوچ سمجھ کے زبان سے نکالا کرو۔ کوئی بھی سخت جملہ زبان سے نہ نکالو، بعض دفعہ وہی جملے طلاق کا وقوع تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی بدولت پھر وہ میاں بیوی آپس میں نہیں رہتے، جس کی وجہ سے آخر کار ہوتا کیا ہے کہ جو زندگی گزار رہے وہ زنا کی صورت میں گزر رہی ہے، بدکاری کی صورت میں گزر رہی ہے، حرام کاری کی صورت میں گزر رہی ہے۔